لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ حضرات محترم، گزشتہ مجلس میں نفلی روزوں کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھی، اور یہ عرض کیا تھا کہ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن کن ایام میں اسپیشلی روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو ایک نفلی روزے کی کتنی اہمیت ہے، کتنا اجر ہے، انسان کتنا اللہ رب العزت کے عذابوں سے بچ جاتا ہے، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے عرض کی۔ لیکن سال کے اندر کچھ دن ایسے ہیں جن میں اگر روزہ رکھا جائے تو ایک دن کا روزہ سال کے برابر ہو جاتا ہے۔ ان میں ایک ہے عاشورہ کا روزہ ہے۔ عاشورہ کہتے ہیں محرم کی 10 تاریخ کو۔ یہ روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک روزے فرض نہیں ہوئے تھے رمضان کے، آپ محرم کے روزے رکھا کرتے تھے، کیونکہ پہلی امتوں کے اندر محرم کا روزہ تھا، تو آپ اسی کے مطابق پہلی امتوں کے مطابق محرم کا، جب روزے رمضان کے فرض ہو گئے تو پھر چھوڑ دیا۔ جب آپ مدینہ منورہ میں آئے، آپ نے دیکھا کہ یہود جو ہیں یہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ان سے سوال کیا کہ یہ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی، ہم اس نجات کی خوشی میں روزہ رکھا کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ میرے بھائی تھے، یعنی ہم انبیاء جو ہیں اخیافی بھائی ہوتے ہیں، یعنی باپ تو الگ الگ ہیں لیکن حقیقتاً ہم بھائی ہیں۔ تو موسیٰ میرا بھائی تھا، میں زیادہ حق رکھتا ہوں کہ موسیٰ کی نجات کی خوشی کا روزہ رکھو۔ آپ نے 10 محرم کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی حکم دیا کہ بھئی اس روزے کو رکھو، اور جو شخص 10 محرم کا روزہ رکھے گا میں اللہ سے امید رکھتا ہوں اللہ 1 سال کے روزوں کا اسے اجر عطا فرمائیں گے۔ جب رسول اللہ یہ رکھتے تھے تو پھر چونکہ آپ ہمیشہ لوگوں کو ایک بات کی تلقین فرمایا کرتے تھے کہ خالف الیہود والنصارى، اور یہ بھی فرماتے خالف المشرکین، یہود اور عیسائی اور مشرکین کی مخالفت کرو چاہے عبادت کیوں نہیں، یعنی ان کی مماثلت نہیں ہونی چاہیے۔ تو لوگوں نے عرض کیا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، یہود بھی ہماری ان کی مماثلت ہوتی ہے۔ آپ نے اس وقت فرمایا آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو یوم التاسع میں 9ویں دن کا روزہ رکھوں گا، یعنی یہود کی مماثلت سے ہٹ کے میں 9ویں دن کا روزہ رکھوں گا، اور اسے عاشورہ کا روزہ تصور کیا جائے گا۔ لیکن اللہ کی شان کہ آئندہ سال محرم سے پہلے ہی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی کو چھوڑ کے دار بقا کی طرف چلے گئے۔ اب علماء کے 2 موقف ہیں، ایک تو کہتے ہیں 10 محرم کا روزہ تو تھا ہی، آپ نے 7 نامے کا حکم دیا۔
لیکن حدیث میں جو بظاہر لفظ نظر آتے ہیں وہ یہی ہے یوم التاسیہ میں 9ویں دن کا روزہ رکھوں گا. تو یہ 9 کا صرف ایک روزہ رکھنا ہو تو 9 کا رکھنا چاہیے. تو اگر ان علماء سے اتفاق کرتے ہوئے کہ وہ کہتے ہیں کہ 9 کے ساتھ 10 کے ساتھ 9 کا رکھنا چاہیے. اسی طرح ایک روزہ ہے ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ کا، عید عرفہ کا دن کہتے ہیں، جس دن حجاج عرفات میں جمع ہوتے ہیں، وہ بھی 9 ذی الحج ہوتا ہے. چاند کے اعتبار سے دنیا میں جہاں 9 ذی الحج ہوگا اس دن جو روزہ رکھے گا، اللہ ایک دن کے روزے کا 1 سال جو پیچھے گزر چکا، 1 سال جو آئندہ آنے والا ہے، اللہ ان 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیں گے. تو یہ روزہ بھی بڑا اہم ہے، اگر کوئی انسان جسے اللہ توفیق دے دے وہ رکھے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے پہلے 9 دن روزے رکھتے تھے. تو ہر روزہ 9 ذی الحج کے علاوہ پہلے 8 دن کے روزے جو ہیں، ہر دن کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ روزہ بہت ہی خوبصورت چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنت، یہ روزہ ایک ڈال ہے. جس طرح تم جنگ کے اندر ڈھال اپنی بنا کے اپنے آپ کو، اپنے جسم کو، اپنی جان کو بچاتے ہو، یہ روزہ جہنم کے عذاب سے انسان کے لیے ڈھال بن جائے گا. جو روزے دار ہے اللہ رب العزت اسے جہنم کے عذاب سے محفوظ کر دیں گے اگر وہ روزہ صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے. تو اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے تاکہ اللہ ہم میں سے کسی پہ ایسا وقت نہ لائے کہ ہم جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں بھی. اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جن دنوں روزہ رکھنا حرام ہے، ان دنوں روزہ نہیں رکھ سکتے. ان میں 2 دن ہیں عیدین کے، عید الفطر کا اور عید الاضحیٰ کا. ان 2 دنوں کے اندر روزہ رکھنا حرام ہے، روزہ انسان نہیں رکھ سکتا. اسی طرح ایام تشریق، عید الاضحیٰ کے دن کے بعد 3 دن ہوتے ہیں جنہیں ایام تشریق کہتے ہیں. ان ایام تشریق میں بھی روزہ رکھنا منع ہے، حرام ہے، نہیں رکھ سکتا انسان. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا کہ جمعے کا دن ہمارے لیے ایک عید کی طرح ہے، اس لیے اکیلا جمعے کے دن روزہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے. ہاں اگر 10 محرم جمعے کے دن آ جائے یا 9 ذی الحج جمعے کے دن آ جائے تو پھر 9 ذی الحج کا جو روزہ رکھنا ہوتا ہے یا محرم عاشورہ کا روزہ رکھنا ہوتا ہے، جمعے کا نہیں. تو جمعے کا اکیلا روزہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے. ہاں اس کے ساتھ جمعرات کا ملا لیں یا ہفتے کا ملا لیں تو اس روزے میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح صرف ہفتے کے دن کا روزہ رکھنا یہ بھی جائز نہیں ہے. تو یہ 5 ایسی چیزیں ہیں، عیدین، عید الفطر اور عید الاضحیٰ 2، تیسرا ایام تشریق، یہ 3 دن ہیں 11، 12، 13 ذی الحج. ان دنوں روزہ رکھنا ممنوع ہے. اسی طرح صرف جمعے کے دن کا روزہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے. صرف ایک ہفتے کے دن کا، کیونکہ اس دن یہود روزہ رکھتے تھے، صرف ہفتے کے دن کا روزہ رکھنا یہ بھی جائز نہیں ہے. اس کے ساتھ روزہ ملا لیں تو فبیہا، اگر نہیں تو صرف اکیلا اس دن روزہ رکھنا یہ درست نہیں ہے. تو میرے عزیز بھائیو، یہ روزے کے متعلق جو قرآن و سنت میں معلومات ملتی ہیں ان میں سے جو اللہ نے ایک طالب علم کی حیثیت سے مجھے سمجھائی وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی. لیکن یہ بات یاد رکھیں، اسلام کا کوئی بھی حکم ہے اس کا کما حقہ حق کوئی نہیں ادا کر سکتا.
ہر آدمی اپنی استطاعت کے مطابق بتا بھی سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے، لیکن ہم اتنے کمزور اور تھوڑے علم کے لوگ ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں جو میں نے علم دیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ تو ہم ایک تھوڑے سے علم، تھوڑی سی سمجھ بوجھ جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اس میں سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ الرحمن آئندہ مجلسوں میں ایک اہم عبادت روزے کی ہے دعا۔ دعا کیا ہے، اس کے آداب اور فضائل کیا ہیں، اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آئندہ مجلسوں میں وہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔